بتاتا چلوں کہ میں الحمدللہ اہل سنت کا خطیب میں کوئی خیال نہ رہ جائے کہ یہ کون ہے جو آج اہل تشیع اس ممبر کے اوپر آ کے کھڑا ہے. میں شیعہ کیوں ہوا، میں شیعہ مجلس میں کیوں آیا، ایک مولانا صاحب نے سب کچھ بتا دینا ہے. ہماری شیعہ آج یہ مولوی سے اور آل محمد کا وکیل ہوں. اور یہ کہنا میں ابو طالب کا ایمان پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس کو ممبر سے اتار دیا کرو. ایمان اس کا پڑھا جاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. سنی میں ہوں لیکن الحمدللہ حسینی سنی ہوں، یزیدی سنی نہیں. اور جو حسینی ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو حسینی ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے، جو یزیدی ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. کیونکہ حسین نام ہے امن کا اور یزید نام ہے دہشت گردی کا. جن کے پاس حسین ہے وہ آج بھی مظلوم ہیں اور جن کے پاس یزید ہے وہ آج بھی ظالم ہیں. یہ قیامت تک چلے گا. یہ جو ظلم ہوتا آ رہا ہے، اس ظلم کا شکار کرنے والے بھی مسلمان اور شکار ہونے والے بھی مسلمان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری دور کے اندر مرنے والا بھی مسلمان ہوگا اور مارنے والا بھی مسلمان ہوگا. ایک دوسرے کو مسلمان یوں شہید کریں گے جیسے شہید کرنے کا حق ہوتا ہے. پارا چنار ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، کراچی کی نشتر پارک ہو یا لاہور کی کوئی امام بارگاہ یا مسجد ہو، جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ لازمن ہوتی اس لیے ہے کہ وہاں پہ یزید کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ دہشت گردی ہوتی اس لیے ہے کہ وہاں پہ یزید کو، ان بچوں کو اگر کوئی چپ کروا سکتا ہے تو مہربانی ہوگی. ایک آدمی چلا جائے، آپ تشریف رکھیں، آپ چل بیٹھیں، وہ چل لیں، تشریف رکھیں. آج کا یہ پروگرام جس طرح کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام ہے، اور میں اس پروگرام کے اندر آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک خیال جو چھپا ہوا ہے وہ نکالنے کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی سنی کبھی کسی شیعہ کو نہیں مارتا اور کوئی شیعہ کبھی کسی سنی کو نہیں مارتا. یہ لڑائی شیعہ سنی کی نہیں، یہ لڑائی حسینی اور یزیدی کی ہے. کیونکہ اصل میں دو دین ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ایک دین کا نام حسینی دین ہے اور ایک دین کا نام یزیدی دین ہے. حسینی دین کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ حسینی دین وہ ہے جس میں زبردستی نہیں. مسجد نبوی کا صحن گواہ ہے، صحابی رسول وضو غلط کر رہے تھے. حسین ابن علی نے آ کے نہیں کہا کہ میرے نانا کے صحابی تم وضو غلط کر رہے ہو، فرمایا میرے نانا کے صحابی میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھو میں ٹھیک کرتا ہوں کہ غلط کرتا ہوں. سارے بولو، مل کے بولو جنہیں بولنا آتا ہے. کیا فرمایا حسین ابن علی نے کہ میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، اگر میں غلط کروں تو مجھے بتا دینا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ صحابی تھا، کوئی بدتمیز نہیں تھا. مسکرا کے کہتا ہے آپ وضو کریں چاہے نہ کریں، مجھے اتنا پتا ہے کہ نبی کا نواسہ غلط نہیں کر سکتا. آپ نے صحابہ کا جواب سنا کہ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے کہیں آپ لوگ؟ کیوں؟ اس صحابی کو پتا تھا کہ نبی کی سیرت پہ چلنا صحابہ نے نہیں سکھایا، نبی کی آل نے سکھایا ہے. اور دین ہے سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کا نام. آج پاکستان کے اندر مختلف جماعتیں، مختلف ادارے، مختلف مدرسے نگر نگر، گلی گلی، بستے بستے، کوچے کوچے جا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی تبلیغ ہمیں وارے میں ہے. وہ گھر سے نکلتے ہیں، جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، تم سے نہیں، مجھ سے اچھے ہیں. جا کے تبلیغ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس تبلیغ کو سلام جو تبلیغ تم کرتے ہو.
لیکن حقیقت تبلیغ وہی ہوتی ہے جس میں نبی کی شان بتائی جائے. شیطانی تبلیغ نہیں، رحمانی تبلیغ کرنی چاہیے. اور ہر طرف دین کی باتیں، دین کی باتیں. آپ پارا چنار کا جا کے وزٹ کریں، وہاں پہ جو مار رہے ہیں وہ بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور جو مر رہے ہیں وہ بھی دین کے ماننے والے ہیں. لیکن حقیقت کے اندر دین ان کے پاس بھی ہے اور دین ان کے پاس بھی ہے. چہرے پریشان ہو گئے کہ دونوں دیندار کیسے؟ بھائی کافر بھی دیندار ہوتا ہے. اگر کافر کا دین نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. سارے بولو حیدری. کیا مطلب کہ کافر کا بھی دین ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ جو کہہ رہے کہ کافروں تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ. پتہ چلا کافروں کا بھی دین ہوتا ہے. لیکن دین اچھا کون سا ہے؟ دین معتبر کیا ہے؟ ادارہ منہاج القرآن سے میں نکلا. شہزادہ بھائی تشریف فرمائیں. میں ان کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، اور بالکل نئی بات کراچی والے لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سچی اور حقیقت بڑی بات ہے. ادارہ منہاج القرآن سے باہر نکلا ایک شخصیت میرے قریب آئی، انہوں نے آگے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا قبلہ آئیں دین کی باتیں کریں، آئیں دین کی بات. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں نے کہا بسم اللہ شروع کریں. انہوں نے کہا بھائی یہاں نہیں، یہ قریب ہماری مسجد حنفیہ ہے، وہاں پہ ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. سمجھ گئے ہو یا کہ چلے گئے ہو؟ ہمارے قافلے کے نگران وہاں تشریف فرمائے. میں کسی کو برا نہیں کہتا، نہ کسی کو برا کہنے والے کو اچھا کہتا ہوں. تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے آپ کی بات سمجھانے کے لیے. میں نے کہا وہاں پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تنظیم کے کچھ اراکین وہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی باتیں کرنی ہیں اور آپ نے بیٹھ کے سننی ہے. میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہاں پہ جا کے دین کی باتیں کروں. تم مجھے سڑک پہ کھڑے کھڑے بتاؤ دین کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے کہا جو دین آدم سے لے کے محمد تک کے نبی لے کے آئے اور وہ پورا بڑی مشکل سے ہوا، وہ دین سڑک میں نہیں بتایا جائے گا. آپ کو ہمارے ساتھ مسجد میں جانا ہوگا. بھائی تھوڑی سی توجہ کرنا میری طرف. جو کراچی کے عیور شیعہ سنی نوجوان بیٹھے ہو، میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا. میں نے کہا بھائی مجھے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں جا کے مسجد میں بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھوں. مسکرا کے لگے اچھا آج نہیں تو ایک ہفتے بعد 40 دن کا چلہ ہمارے ساتھ لگانا. اس 40 دن کے اندر میں تمہیں بتاؤں گا دین کسے کہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس 40 دن کا بھی ٹائم نہیں. انہوں نے کہا 40 دن نہیں تو کوئی بات نہیں 20 دن. میں نے کہا 20 دن کا بھی ٹائم نہیں. انہوں نے کہا کم از کم 10 دن. میں نے کہا 10 دن کا بھی ٹائم نہیں. انہوں نے کہا کم از کم 5 دن. میں نے کہا نہیں مجھے 5 دن نہیں، مجھے 5 منٹ میں بتاؤ. راجہ نصیر صاحب تو جو چاہیے مجھے 5 منٹ میں بتاؤ کہ دین کسے کہتے ہیں. ہاتھ چڑھوائے کہنے لگا یہ دین اتنا آسان نہیں. اس دین کے متعلق اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تمہیں ٹائم دینا پڑے گا. میں نے کہا 2 لفظوں میں بتاؤ. کہنے کا دین اسے کہتے ہیں جس کا قبر میں پوچھا جائے گا. میں نے کہا قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ اس نے کہا قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول ھذا رجل. میں نے کہا دیکھ لینا. وہابی کی قبر میں اس نے کہا 3 سوال. میں نے کہا دیوبندی کی قبر میں اس نے کہا 3 سوال. میں نے کہا سنی کی قبر میں اس نے کہا 3 سوال. میں نے کہا اہل حدیث کی قبر میں اس نے کہا 3 سوال. میں نے کہا شیعہ کی قبر میں، کہنے کا نا شیعہ کی قبر میں 3 سوال نہیں، شیعہ کی قبر میں ہوں گے 5 سوال. میں نے کہا مقدر کی بات ہے، کسی کی قبر میں 5 کسی کی مقدر میں 3. جنہیں بات کی سمجھ لگی ہے کم از کم وہ تو نعرہ لگاؤ، دوسرے چپ کر کے بیٹھے رہو. نعرہ حیدری. مقدر کی بات ہے. کسی کے مقدر میں 3 سوال، کسی کے مقدر میں 5 سوال. میں نے کہا بتا کیا سوال؟ کہا سنیوں کی قبر میں ہوں گے 3 سوال. جو سنی بیٹھے میں نے کون سا؟ من ربوں کا. میں نے کہا اللہ. کہتا ماں دینوں کا تیرا دین. میں نے کہا دین کے متعلق اس نے کہا دین اسی کو تو سمجھانا ہے، تمہیں قبر میں کام دے گا. میں نے کہا سمجھاؤ. اس نے کہا 40 دن 20 دن 10 دن 5 دن. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، 5 منٹ میں سمجھانا چاہتے سمجھاؤ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا دفعہ دور ہو جا. جو مجھے 5 منٹ میں دین نہ بتائے میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ذہن میں سوال موجود تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کس بلا کا نام ہے؟ دین ہوتا کون ہے؟ ملتا کہاں ہے؟ دین رہتا کہاں ہے؟ دین پلتا کہاں ہے؟ دین آتا کہاں سے ہے؟ دین جاتا
لاتا کہاں سے ہے؟ یہ کشمکش میں گرفتار انڈیا گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس کو بوسہ دیا۔ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ معین الدین نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، میری چوکھٹ پہ دین کا ایڈریس لکھا ہے، جا کے پڑھ لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں نے چوکھٹ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین استو حسین۔ اور پتہ چلا دین حسین ہے، جس دین میں حسین ہے وہاں یزید نہیں ہوتا۔ بولو تو صحیح ہے۔ حیدر 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 ہے نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، قبلہ آپ کی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، جس دین میں حسین ہے، یہ سنی نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اس کی آواز تھوڑی سی کھولنا بھائی، سلامت رہو تاکہ قیامت رہو۔ ویسے معاشر میں ساؤنڈ کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، اگر پڑی تو میں دعا کرتا ہوں تیرا ہی لگے وہاں پہ۔ تھوڑا سا اسے کھول دے، خدا تیرے رزق کو کھولے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، جو حسینی ہو وہ بولو، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اپنے سنی بھائیوں کی اصلاح کے لیے جملہ کہنا چاہتا جو کہتے ہیں حسین بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کبھی معین الدین چشتی اجمیری کا شعر غور سے سن لو۔ یہ آواز میرے خیال سے لکھنؤ جا رہی ہے، اس کی آواز کو کوئی ٹھیک کرو بھائی، یہ آواز چلے گی، مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ جو حسین کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، یہ میرے قائد محترم کا اعلان ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے نا کراچی کے نوجوان؟ سارے سنی شیعہ متفق ہو کے ٹھیک بیٹھے ہوئے نا آج؟ سلامت رہو تا قیامت رہو۔ لو پھر جملہ سنو، یہ میرے قائد محترم کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ کر دوں آج اعلان؟ جو سنی نوجوان بیٹھے ہو اپنی مسجدوں میں جا کے یہ شعر لکھا کرو، شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین۔ دین کیا ہے؟ حسین ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھو، قبر میں حسین کا پوچھا جائے گا کہ حسین کا غدار ہے کہ حسین کا محبدار ہے۔ تیری قبر میں حسین ابن علی کا پوچھا جائے گا۔ دین استو حسین، دی پناہ استو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ، سارے بولو حقا کے بنا الہ الہ، استو حسین۔ ایسا سے میرا جملہ سن لینا تاکہ تمہیں بات کی سمجھ لگ سکے۔ جو سنی نوجوان بیٹھے ہو، جس گھر میں یہ شعر لکھا ہو وہاں اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ یہ شعر کوئی عام شعر نہیں جو معین الدین چشتی اجمیری کی زبان سے نکلا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ معین الدین چشتی کا یہ کلام ذرا غور کرنا، گھر جا کے یہ شعر لکھ کے کسی کاغذ پہ اسے پھر دیکھنا اور بار بار دیکھنا۔ 4 مصرے لکھے ہیں معین الدین نے۔ پہلا ہے شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، یہ ہے پہلی لائن۔ دوسرا دین استو حسین، دی پناہ استو حسین، یہ ہے دوسری لائن۔ تیسری لائن ہے سرداد نداد دست در دست یزید، یہ کتنی لائن ہے قبلہ شاہ صاحب؟ تیسری لائن۔ اور یہ چوتھی لائن ہے حقا کے بنا الہ الہ استو حسین۔ کل کتنی لائنیں لکھی؟ اور 4 یار ماننے والا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، کل کتنی لائنیں ہیں؟ 4 لائنیں ہیں نا۔ ان 4 لائنوں کے اندر حسین ابن علی کا ذکر آیا ہے پہلی 2 لائنوں میں۔ ان پہلی 2 لائنوں میں حسین کا ذکر ہے، یزید کا نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی جو رات کو شوکت رضا شوکت صاحب کی شاعری سنتے رہے ہو نا، ان کے اگر ذہنوں میں کچھ شعر ہے تو وہ تھوڑی سی توجہ کر کے کائنات کا قیمتی شعر سنتے جاؤ جو معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ پہلی لائن میں شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، یزید کا نام نہیں۔ دوسری شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین پناہ استو حسین۔ دوسری لائن میں بھی حسین کا ذکر ہے، یزید کا ذکر نہیں۔ اور تیسری لائن میں ذکر ہے کس کا؟ یزید کا۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔
تیسری لائن میں حسین کا ذکر نہیں کیا، یزید کا ذکر کیا، پھر چوتھی لائن میں حسین کا ذکر کیا اور یزید کا ذکر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ معین الدین چشتی اجمیری سنجری چشت طالب حس کا بادشاہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس لائن میں حسین ہوگا اس لائن میں یزید نہیں ہوگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں تم لوگوں کی، جس لائن میں حسین ہوگا اس لائن میں یزید نہیں ہوگا۔ سپیکر چلتا تو چل جائے، میری طرف توجہ کرو تم لوگ۔ اگر آواز آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو جہاں تک سلطانی کی آواز پہنچ رہی ہے تم اپنی آوازوں کے ساتھ میری آواز ملا کے حسین ابن علی کو سلامی پیش کر لو۔ حسین ابن علی کی شان میں معین الدین چشتی کہہ رہا ہے کہ جس لائن میں حسین ہوگا اس لائن میں یزید نہیں ہوگا، جس لائن میں یزید ہوگا اس لائن میں حسین نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ حسین ابن علی کی شان میں معین الدین سنیوں کی نمائندگی کر کے کہہ رہا ہے جس میں حسین ہے وہاں یزید نہیں، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں۔ کیا مطلب؟ جو زبان حسین کو علیہ السلام کے وہ یزید کو رضی اللہ نے لعنت اللہ کہتی ہے۔ سارے بولو حیدر 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 ہے، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ سنیو، یہ نام علی فخر سے لیا کرو، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں جو نام علی فخر سے لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ کہ جتنے ولی بنے ہیں یہ علی علی کر کے بنے ہیں۔ علی علی کہنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے، علی علی کہنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے۔ جس کے نام کے اندر اتنی پاور ہو اس کے ہاتھ کے اندر کتنی پاور ہو۔ سنیو، نام علی فخر سے لیا کرو، تمہارے اوپر دھبا لگا مٹ جائے کہ تم شیعوں کی ضد کی وجہ سے علی علی نہیں کرتے۔ ہاں حقیقت بات ہے، کچھ لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے 12 امام نہیں مانتے، کچھ لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے علی علی نہیں کرتے، کچھ لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں پہنتے، کچھ لوگ شیعوں کی ضد کی وجہ سے ایسے ایسے جانور کھاتے ہیں جو گھروں میں رکھنے کے قابل نہیں۔ جس دین میں ضد ہو وہ دین نہیں ہوتا، وہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور حسین دہشت گردی کا نام نہیں، حسین ہاتھ کھول کے بیٹھ بیٹا ذرا پتا چلے تو بیٹھا ہوا ہے مجلس میں۔ جس دین میں دہشت گردی ہے وہ دین وارے میں نہیں۔ یہ جو دین کے ٹھیکیدار پارا چنار ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اتنے مومنین اور مومنات کو، اتنے مسلمین کو شہید کیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کا کیا قصور ہے کہ یہ حسین حسین کرتے ہیں؟ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اٹھاؤ بنو امیہ کا اور بنو عباسیہ کا دور، جس دور کے اندر یا علی کہنے والے کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ حضرت امام نسائی سنیوں کے امام ہیں، بہت بڑے مورخ، بہت بڑے محدث، انہیں اس جرم کی سزا دی گئی کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی شان میں کتاب لکھی تھی، خصائص علی ابن ابی طالب۔ اس جرم کے اندر انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ شام کے ایک بادشاہ نے کہا میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھ۔ انہوں نے کہا تیری شان میں نبی نے ایک زبر پیش بھی پیش نہیں کی، میں کیا پڑھوں؟ علی کے متعلق تو اللہ کی قرآن کی آیات ہیں، لیکن آج کی یہ قوم اگر سیرت مصطفیٰ کو اپنا لے تو یقین جانیے یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ جن کی کتابوں میں لکھا ہو کہ محمد نے لوگوں کے ہاتھ کاٹے، انگریز وہ کتابیں پڑھ کے کہیں گے تو صحیح نا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بولیے، پوری دنیا میں تمہارے اوپر الزام ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ نہ، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کے دیکھو، نبی تو اپنے دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیا کرتے تھے۔ اصل میں قصور نہ سنیوں کا ہے نہ شیعوں کا ہے، میں سچی اور کھڑی بات کر رہا ہوں۔ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کوئی نہ بلائے تو نہ بلائے، قصور ہے ملازم کا، جس نے پہلے دن سے ہی سبق ٹھیک نہیں دیا، پہلے دن سے ہی سبق ٹھیک۔ اگر مسجدوں کے ممبروں سے
صحیح طریقے سے شان رسالت بیان ہوتی تو مسلمانوں پہ کبھی دہشت گردی کا الزام نہ لگتا. ان جملوں پہ قبلہ لوگ داد نہیں دیتے، دعائیں دیتے ہیں. جو جملے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کراچی والوں کی محبت ہے، یہ مجھے داد بھی دے رہے ہیں. پہلے دن سے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صحیح طریقے سے بیان کی جاتی تو آج مسلمان دہشت گرد نہ ہوتے، آج ہمارے درمیان گولیاں نہ چلتی، مسجدوں کے باہر پہرا نہ ہوتا. ہمارے لاہور میں پہلے مولوی نماز پڑھاتے تھے، آج کل پولیس والے پڑھاتے ہیں. ایک پولیس والے سے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مسجد نماز پڑھان. میں نے کہا تو نے پڑھانی؟ کہتا نہیں میں باہر کھڑا ہو جاؤں گا، اندر لوگ نماز پڑھیں گے. یہ مسجدوں کا حال ہے. مسجدوں پہ مسجدیں ہیں، دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں. اقبال نے تڑپ کے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. جن مسجدوں سے اگر حقیقت کے اندر پہلے دن پہ بسم اللہ قبلہ تشریف لے آئیں، بسم اللہ آ جائیں تشریف لے آئیں، سلامت رہیں تا قیامت رہیں. پہلے دن سے ہی اگر ان مسجدوں سے سیرت مصطفیٰ کا درس دیا جاتا تو یہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہ بنتے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ روایت حلال کمیٹی کا اجلاس چاند کی 12 تاریخ کو بیٹھا ہے؟ نہیں سنا نا. کب بیٹھتا ہے؟ چاند نظر آنے کے وقت. کیوں؟ کہ یہ پہلے دن ہی رولا ختم ہو جائے کہ چاند 29 کا ہے کہ 30 کا ہے. اگر پہلا چاند ہی صحیح طریقے سے نظر آ جاتا تو 14واں بھی سمجھ میں آ جاتا. جس قوم کو دیکھے نا روایت حلال کمیٹی والے، میں نے وہ علماء دیکھے ہیں، اتنی موٹی انہوں نے اینک لگائی ہوتی ہے اور وہ چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جن کو ہم 14ویں کا دکھائیں وہ ہمیں پہلا کیا دکھائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو؟ اگر پہلے محمد کی سمجھ آ جاتی تو آخری محمد بھی سمجھ میں آ جاتا. کیونکہ یہ سارے ہیں محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. پہلے محمد کو سمجھنے کی کوشش کرو، آخری محمد بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے، یہاں پہ اعتدال نہیں، یہاں پہ محبت نہیں، یہاں پہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے. حقیقت کو نہیں سنا جاتا. منبروں سے نبی کی شان غلط طریقے سے بیان ہوتی ہے اور شان رسالت بیان کرنے کے لیے میرے سنی شیعہ بھائیوں ان علماء کو سمجھانا ان نوجوانوں کا کام ہے جو سنی نوجوان یہاں پہ آئے ہیں. جا کے مسجدوں میں جا کے علماء سے کہا کرو ہمیں حقیقت بری گفتگو سنائیں. بڑی سن لی ہم نے، آ ٹانگا پا ٹانگا ویچ ٹل مٹل لیاں. اب نہیں چلے گی یہ دکانداری. جو حقیقت ہے وہ سننے کی کوشش کیا کرو. اگر یہاں پہ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہے تو وہ جا کے اپنے اہل حدیث علماء سے کہے، سنی بھائی بیٹھا ہے وہ سنی علماء سے کہے، شیعہ بھائی بیٹھا ہے وہ شیعہ علماء سے کہے. قرآن و سنت سے جو حقیقت بری گفتگو ہے وہ ہمیں سنانے کی کوشش کی جائے. مسجدوں کے اندر اشتہار چھپوا کے میلاد مصطفیٰ ہو یا سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہو، نام ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، نام علیحدہ علیحدہ ہے. میلاد بھی سیرت کا نام ہے اور سیرت ہی میلاد کا نام ہے. اشتہار چھپوا دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلی ابتدا اگر ٹھیک نہ ہو تو آخر انجام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. مسجد ہے پہلی ابتدا، مسجد سے ہی نبی کی سیرت ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تو اور کہاں سے بیان ہوگی؟ اشتہار چھپایا جاتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، نیچے علماء کے نام. اور جا کے آپ مسجدوں میں سیرت مصطفیٰ کانفرنس دیکھیں سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ سیرت کے نام پہ وہاں پہ کیا کیا کہا جا رہا ہے. نبی نور نہیں، نبی بشر ہے، نبی دیتا کچھ نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی ہماری طرح ہے، نبی یہ ہے، نبی وہ ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی کی سیرت بیان نہیں کی جا رہی، یہ نبی کی توہین کی جا رہی ہے. سیرت کہتے ہیں بیان کرنا کہ نبی دنیا میں کب آئے، اعلان نبوت کب کیا، اس دنیا میں کب تک رہے، جب مکہ چھوڑا بستر پہ کون سویا، ساتھ کون گیا، بدر میں کون تھا، خندق میں کون تھا، حنین میں کون تھا، فتح مکہ میں کون تھا، نبی نے غدیر خون پہ کیا بیان کیا، دین مکمل کب ہوا، نبی اس دنیا سے گئے، جنازہ کس نے پڑھا، کس نے پڑھایا. یہ سیرت ہے. جیو جیو نوجوانوں، تمہاری ماں کی شرافت کو سلام. سارے بولو، مل کے بولو، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے،
دوسرا بندہ چپ کر کے رہے جس کی ماں نے اسے بولنے کے لیے بھیجا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے اول سے لے کے آخر تک نعرہ حیدری۔ یہ سیرت نگار بہت غلط لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کے نام پہ اکیڈمیاں تو بنا لی لیکن لوگوں کو سیرت مصطفیٰ سے آشنا نہیں کیا۔ یہ سیرت کے اشتہار چھپوا کے کہہ دینا نبی نور نہیں، نبی بشر ہے، نبی کر کچھ نہیں سکتا، صحابہ یہ اشعار رکھتے ہیں، اہل بیت یہ اشعار رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ کا جلسہ کروانے والوں، اس سیرت پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے جس سیرت میں سراسر جھوٹ ہو۔ میں کہتا ہوں وہ سیرت پڑھنے کے قابل نہیں، دیوار پہ مار دینے کے قابل ہے جس میں بتایا نہ جائے کہ اسلام کی سیرت کیا ہے، اسلام کس کے گھر سے کھاتا رہا، کون اس اسلام کو پالتا رہا۔ کیا کرنا اس سیرت کا جس سیرت پہ ہر لفظ پہ نبی کی توہین نظر آئے؟ ڈنمارک والے گستاخ نبوی بعد میں ہیں، پہلے تیرا پاکستان کا مولوی گستاخ ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا محمد ہم جیسا ہے۔ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، نہ بلانا اگلے سال، لیکن جو بات سچی ہے وہ سچی ہے، بیان کر کے جاؤں گا۔ ڈنمارک والوں نے تم سے گستاخیاں سیکھی ہیں، پاکستان کا ملا وہ پیدائشی گستاخ نہیں۔ یہ سیرت کے نام پہ نبی کی توہین کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے نہیں سیرت کیا ہے، اور سیرت نگاروں نے اتنی ناانصافی کی نبی کی سیرت کے ساتھ کہ نبی کی سیرت میں سے اس شخصیت کا ذکر ہی غائب کر دیا جسے کافر مسلمان اور مسلمان کافر کہتے تھے۔ میں نے جملہ دے دیا، تمہارے سروں سے گزر کے چلا گیا۔ سیرت نگاروں نے سیرت میں سے اس شخصیت کا ذکر غائب کر دیا جسے مسلمان کافر اور کافر مسلمان کہتے تھے، جسے مسلمان کافر اور کافر مسلمان کہتے تھے۔ جس کو نہیں سمجھ لگی ساتھ والے بندے سے پوچھ کے سمجھنے کی کوشش کر لے۔ اس شخصیت کا نام ہے جناب عمران۔ سارے بولو حیدری۔ کتنا جرم ہے سیرت نگاروں کا، حضرت ابو طالب کی شان بیان ہی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جس سیرت کانفرنس کے اندر ابو طالب کا ذکر نہ ہو وہ سیرت کانفرنس نامکمل ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے نبی کی سیرت کو مکمل ہونے کا موقع دیا ہے۔ نبی تو دنیا میں آئے تھے یتیم، کس نے پالا؟ حضرت ابو طالب نے۔ کس نے؟ سارے بولیں، چھوڑ دوں اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو۔ اگر دل کی دھرتی پہ سیون کی دھرتی کا بادشاہ راج کرتا ہے تو ابو طالب سیون کی دھرتی کا دادا ہے، علی کا باپ ہے۔ سیرت نگار سیرت جلسہ کر کے سیرت کی کتاب لکھ کے بڑے آرام سے چپکے سے دامن بچا کے گزر جاتے ہیں کہ ابو طالب کا کیا کردار اسلام کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس اسلام کو دیکھ، یہ پلا بھی ابو طالب کے گھر سے، نکلا بھی ابو طالب کے گھر سے۔ اس ابو طالب کا پہلا احسان کہ محمد یتیم تھے اور اللہ نے محمد کی یتیمی کی قسم اٹھا کے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، محمد تو یتیم تھا ہم نے تجھے پالا۔ جو سننے کے لیے آئے وہ بولنے کی کوشش کرو، جب تماشا دیکھنے آئے وہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اے محمد تو یتیم تھا ہم نے تجھے پالا۔ سیال کوٹ کوڑلی لوہارا کے اندر میں تقریر کر رہا تھا۔ سیال کوٹ کوڑلی لوہارا علاقہ ہے، کوٹلی لوہارا، اہل سنت کا پروگرام تھا، محفل میلاد مصطفیٰ۔ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے حضرت ابو طالب کی شان بیان کی سیرت مصطفیٰ کے اندر۔ سنی نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب یا آپ جھوٹے ہیں یا یہ نعت خان جھوٹا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کہتے ہیں ابو طالب نے پالا، یہ نعت خان کہہ رہا ہے حلیمہ نے پالا۔ جن کو سمجھ آتی ہے وہ تو بولیں، اگر اردو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی اور بولی میں شروع کر دیتا ہوں۔ بیٹا آتی ہے اردو سمجھ، اردو کا تو شہر ہے۔ بابا اردو میرے سامنے اتنے سارے تشریف فرمائے، کم از کم وہ تو میرے ساتھ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگا سلطانی صاحب یا آپ جھوٹے یا یہ نعت خان جھوٹا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہتا آپ کہتے ہیں ابو طالب نے پالا، یہ نعت خان کہتا ہے حلیمہ نے پالا۔ میں نے کہا چل تجھے مزے کی بات بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا نا پہلے فیصلہ کریں ابو طالب نے پالا کہ حلیمہ نے پالا۔ میں نے مسکرایا، کہا کون سا نعت خان؟ کہنے لگا یہ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اٹھ کھڑا ہو نوجوان، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میں نے نعت پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیا نعت پڑھی ہے؟ کہنے لگا سنا دوں نعت اگر تمہارا سننے کا موڈ ہے تو سنو گے، پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں، کیا پڑھا تم نے، کیا کہا؟ اس نے کہا جو حقیقت بڑی بات ہے میں نے وہ بیان کی۔ میں نے کہا وہ حقیقت مجھے بھی سنا۔ کہنے لگا وہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ابھی یہاں پہ قصیدہ پڑھا ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ نبی کو کس نے پالا ہے۔ میں نے کہا کس نے پالا ہے؟ مسکرایا، کہنے لگا سنا دوں۔ میں نے کہا سنا۔ پنجابی کا نعت خان تھا، پنجابی کے اندر کہنا ماری جی ایک مائی سی جب نام حلیمہ دائی سی، کئی ڈگری سی کری ٹہندی سی، وہ ترلے کرتی رہندی سی، ان گل نہ کوئی نہ لاندا سی، ان سینے نہ کوئی نہ لاندا سی، ان کول نہ کوئی بٹھاندا سی، اور لنگدی کیویں دیاڑی سی، اور ڈاچی سب تو ماڑی سی، سب تو پیچھے مکے آئی سی، پچھو آ کے بڑا پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، اور خیر کسے نہ پایا سی، بنی در در دی سوالی سی، اور جھولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے پاسے رہ گئی جے مدنی دے بوئے بہ گئی جے۔ جو سنی بیٹھے ہو وہ یہ نعت سنتے رہتے ہو۔ اویس اللہ قادری بھائی نے بھی یہ کلام پڑھا ہے، کافی سارے نعت خان یہ کلام پڑھتے رہتے ہیں، تم سنتے رہتے ہو۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا ان کول نہ کوئی بٹھاندا سی، اور گل نہ کوئی نہ لنگدی کیویں دیاڑی سی، ڈاچی سب تو ماڑی سی، چلو سارے پاسے رہ گئی جے مدنی دے بوئے بہ گئی جے۔ مدنی دا بوا کھلی آئے، رحمت دا جھلا جھلیا ہے، ایک عورت باہر آئی، انہیں دائی ول چاتی پائی ہے، نالے منہ فرمایا ہے چل نال تینوں لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے، جڑا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے۔ میں نے کہا نعت خان ایک منٹ گلی رک جا، شروع سے سنا کیا ہے؟ کہنے لگا ماڑی جی ایک مائی سی جدا نام حلیمہ دائی سی، کدی ڈیگری سی کدی ٹینڈی سی۔ میں نے کہا رک جا، ماڑی تھی کیسے؟ کہنے لگا جھوپڑی کے اندر گھاس نہیں تھی، دودھ پینے کے لیے نہیں تھا، دیوے میں تیل نہیں تھا، بھائی بیٹھ جاؤ نیچے جلدی سے، دیوے کے اندر تیل نہیں تھا تو چاہتا ہوں، گھر کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جانوروں کے لیے گھاس نہیں تھی، تیل کے اندر دیوے کے اندر تیل نہیں تھا، دودھ نہیں تھا، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا پھر کیا حقیقت ہے؟ میں نے کہا بیان کر۔ کہنے لگا حقیقت ہے نبی اس کے گھر گئے، جھوپڑی نور نور ہو گئی، گھاس اگنا شروع ہو گئی، بکریوں نے دودھ دیا، جبریل نور کی لائٹ لے کے آگے دیوے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ حقیقت تو نہ ہوئی نا، تو کہہ رہے حلیمہ نے محمد کو پالا ہے، تیری بات تو بتا رہی ہے کہ محمد نے حلیمہ کو پالا ہے۔ جو ابھی نہ بولا وہ کبھی نہ بولا، جس کی ماں کی شرافت اس کے ساتھ بولتی ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے اپنی ماں کو سلام کر کے ڈاکٹر اسرائیل کی ماں پہ لعنت کر کے بولے نعرہ حیدری۔ جیو شدالہ بھائی، جیو شدالہ بھائی، آباد رہو۔ اس جملے میں مجھے لاہور والوں کی تان مل جانا بڑی بات ہے۔ ذاکر علماء کو سنتے رہتے ہو۔ میں نے کہا پھر یہ بکواس ہے، حلیمہ نے نبی کو پالا؟ نانا، نبی نے حلیمہ کو پالا۔ یہ سیرت کا باب غلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی کے بچپن کی سیرت غلط بیان کرنے والوں غور سے سنو۔ نبی ایک حلیمہ کا کروڑوں ماں کو محمد پالتا ہے، ایسی ایسی ماں کو پالتا ہے۔ میری ماں کو محمد نے پالا، تیری ماں کو محمد نے پالا۔ ساری دنیا پلتی ہے محمد کے دروازے پہ، اور محمد پلتا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ جب نبی کے دروازے پہ پلتے ہو وہ سنی نوجوان تھوڑا سا میرے ساتھ بولنے کی کوشش کرو۔ جو بندہ چپ مول خرید کے نہیں آیا نا وہ بندہ بولنے کی کوشش کرے گا۔ یا اللہ تو کہتا ہے میں نے پالا، تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے پالا، جائیں تو جائے کہاں؟ سچ بتا کس نے پالا؟ اللہ نے کہا میرا ابو طالب کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ اس کا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا دیکھتے نہیں محمد نبی میرا۔ اچھا اس جملے پہ ہر بندہ نہیں بولے گا، جاؤ میں شروع میں ہی اصل بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ نہیں بولے گا۔ جو سمجھدار ہیں جس کی قبر میں بھی سمجھ کا اعلان ہونا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا، دوسرا بندہ چپ رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ابو طالب کے ساتھ رابطہ ہے، اتفاق اتحاد ہے، جو میرا وہ اس کا، جو اس کا وہ میرا۔ کیسے؟ کہا محمد نبی میرا، پلتا ابو طالب کے گھر رہا،
علی بیٹا ابو طالب کا آیا میرے گھر میں، حیدری بات کی سمجھ لگ رہی ہے تمہیں؟ تھوڑی سی بولنے کی کوشش کرنا میرے ساتھ۔ مجلس حسین میں بولنا بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی سی سارا لا دینا، مجھے پتا چلے گا کہ میں شہر خاموشہ میں نہیں کھڑا، جاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے؟ کہا گھر میرا، آیا بیٹا ابو طالب کا۔ یا اللہ نا انصافی نہیں، تجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیار محمد سے ہے، تو نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں بھیجنا تھا، علی کو اپنے گھر میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا نا انصافی نہیں، میرا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ ابو طالب نے میرے محمد کو گھر دیا، میں نے اس کے علی کو گھر دے دیا۔ جیو نبی داشر بھائی، سلامت رہو، خدا تمہارے عمار کی زندگی کرے۔ حیدر 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 ہے، نعرہ حیدری۔ میرے چپ سامعین، سیرت مصطفیٰ سننے کی اگر عادت بنا لو تو دنیا میں کامیابی ملے گی۔ یہ سیرت اسلام تجھے غلط بتائی جاتی ہے، کبھی غور تو کر۔ ابو طالب کا احسان ہے اس اسلام کے اوپر۔ کس نے پالا محمد کو؟ ابو طالب نے۔ اللہ کہہ رہا میں نے پالا، اللہ کہہ رہا میں نے۔ اصل میں اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کے کاموں کو اپنا کام کہتا ہے۔ روڑے اٹھا کے محمد نے مارے تھے، اللہ نے کہا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے نہیں مارے میں نے مارے۔ مارے کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کہتا ہے نہیں محمد نے نہیں مارے، میں نے مارے۔ نبی بولا، اللہ نے کہا وما ینطق عن الہوی، نبی کی زبان پہ شک نہ کرنا، نبی کی زبان پہ شک نہ کرنا۔ زبان نیچے ہوتی ہے، دماغ اوپر ہوتا ہے۔ یہ زبان ہے، یہ دماغ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زبان پہ شک نہ کرنا، تم دماغ میں شک کرتے ہو۔ اب سنو، اور تاریخ اسلام لکھ کے غلط لکھ کے بانٹنے والوں، اصل میں تمہارا قصور نہیں نوجوانوں، جو ہمارے پاکستان کے اندر ویلا ہوتا ہے وہ تفسیر لکھنی شروع کر دیتا ہے۔ جو ایم بی بی ایس فیل ڈاکٹر ہو، جو ایم بی بی ایس فیل ڈاکٹر ہو، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے تفسیر رہ کہتا ہے مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار صاحب۔ قسم سے یہ ملازم ہمارے معاشرے سے چلا جائے، شیعہ سنی لڑائی 1 منٹ میں ختم ہو جائے۔ جو فالتو بندہ ہے وہ ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، جس کو پتا کچھ نہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے اور بے ڈھنگے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس کو الف سے بے کا پتا نہیں وہ مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے میں نے تفسیر لکھی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا خیر مبارک، بتائیں کیا نام رکھا ہے؟ یہ نام رکھا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ سنا، بسم اللہ کا ترجمہ سنا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سلطانی بچوں والی بات کرتا ہے تو؟ میں نے کہا سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ میں نے کہا یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ کہتا اور کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یہ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نام کی برکت لینے کے لیے۔ میں نے کہا شروع میں تو تم شروع کہہ رہے ہو تو شروع کی برکت ہوگی، اللہ کی تو برکت نہیں ہوگی نا۔ کہتا پھر کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نام سے شروع، تم شروع کو آگے لے آئے، اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تمہاری پرانی عادت ہے، کابل کو پیچھے چھوڑتے ہو نہ کابل کو آگے لے آتے ہو۔ یہ اصل میں تمہارے پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا بورڈ بنائے شیعہ سنی متفقہ، جو ٹیلی ویژن پہ آنے والے علماء کو پہلے چیک کرے، اگر ان کی ذہن کی دھرتی پہ جدید بستا ہے تو اٹھا کے باہر پھینکے، اگر حسین ان کی دل کی دھرتی پہ راج کرتا ہے تو اٹھا کے ٹی وی پہ بٹھا دے۔ حسینیت کا دشمن ٹی وی پہ نہیں چلتا، نماز میں کیسے چلے گا؟
سمجھ آ رہی میری گفتگو کی؟ تاریخ اسلام کو سنی نوجوانوں پڑھنے کی کوشش کرو. یہ شروع سے ہی تمہیں غلط بتایا گیا ہے اور ابو طالب کا ذکر چھپایا گیا. نانا ابو طالب سیرت کے اندر ایک ایسی نمایاں شخصیت ہے جنہوں نے نبی کے بچپن کی سیرت کو مکمل کیا. پالا تیرے نبی کو. کیسے پالا؟ نبی کے بستر پہ علی کو سلاتے تھے, علی کے بستر پہ نبی کو سلاتے تھے. بندہ سوال کرے کہ شب ہجرت نبی نے بستر پہ علی کو سلایا کیوں؟ بچپن سے عادت تھی علی کی سونا, اس لیے نبی نے علی کو ہی سلایا. اب توجہ چاہتا ہوں, جو ابو طالب ایمان اس کا پڑا جاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. جس کا بیٹا کل ایمان ہو وہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ جس کا اپنا بیٹا دین ہو وہ بے دین ہو سکتا ہے؟ جس کا بیٹا کل ایمان ہو, جس کا نام لینے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے, اس کا باپ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایمان ابو طالب نہیں, شان ابو طالب اس انداز میں ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ابو طالب سے ایک وعدہ کر لیا ہے, تیرا میرا میرا تیرا, میرا تیرا تیرا, سارے بولو میرا تیرا تیرا میرا. یہ تیرا میرا کانٹیکٹ ہو گیا. اب سوچنے والی بات ہے, اسلام کی ابتدا دیکھو اور سیرت مصطفیٰ پڑھنے والوں اور سیرت اسلام کے جلسے منانے والوں, اسلام کی پہلی دعوت جس دعوت کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ, کس کے گھر ہوئی؟ جسے نہیں پتا وہ ساتھ والے بندے سے پوچھ کے بتا دے, چھٹی ہے اس بندے کو. کس کے گھر ہوئی؟ ابو جہل کے گھر میں, ابو سفیان کے گھر میں, ابو لہب کے گھر میں. چلو نہیں, اللہ کے گھر میں نہیں, ابو طالب کے گھر میں. الیکشن ہوئی اس علاقے کے اندر, سارے حشاش بشاش بیٹھے ہو نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو, کہاں سے کرے گی؟ بلاول ہاؤس اپنے سیکٹریٹ سے. مسلم لیگ کاف نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو, کہاں سے کرے گی؟ اپنے گھر سے. ایسا ہی ہے نا, مسلم لیگ نون نے اپنا اعلانیہ جاری کرنا ہو, کہاں سے کرے گی؟ اپنے سیکٹریٹ سے. پتہ چلا جس پارٹی کا سیکٹریٹ ہو وہ دوسری پارٹی کے سیکٹریٹ میں نہیں جاتا. اللہ کا اپنا سیکٹریٹ خانہ کعبہ موجود ہے. جو بندے تھک گئے وہ چپ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ, میں ناراض ہونے والا نہیں. جو نہیں تھکے, جو نہیں اکے, وہ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو. اللہ کا اپنا سیکٹریٹ خانہ کعبہ موجود ہے. یا اللہ تیری توحید کا اعلان تیرے گھر میں ہو. اللہ نے کہا نہیں, ابو طالب کے گھر میں ہو. یا اللہ تب تیرا سیکٹریٹ موجود ہے تو تیرے سیکٹریٹ سے تیری توحید کا اعلان ہونا چاہیے. اللہ نے کہا نہیں, مجھے محمد بڑا پیارا ہے. اگر میرا نبی محمد خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے میری توحید کا اعلان کرے گا تو خانہ کعبہ کے بت توڑنے پڑیں گے, بت ٹوٹیں گے, سارا مکہ دشمن ہو جائے گا. لہذا میں سیکٹریٹ چینج کرتا ہوں, میری توحید کا اعلانیہ جاری ہوگا ابو طالب کے گھر میں. کیا مطلب؟ پتہ چل گیا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں نہیں تھے. اس لیے کم بول رہے ہو. تمہاری آوازوں کو مولا سلامت رکھے اور اسی آواز سے اس کا نام لو جس کا نام نبی لینا فخر سمجھتے تھے, جو مشکل میں نبیوں کی مشکل کشا ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بولو نعرہ حیدری. اگر عمران کے گھر بہت ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ عمران کے گھر میں نہ ہوتی. اور میرے شیعہ سنی سامعین, اب عمران کا گھر ہے, دودھ اور گوشت کی دعوت ہے, اقربین آئے بیٹھے ہیں اور نصیب کی بات ہے آئے کھایا. جو روٹی کھاتا ہے کم از کم وہ میرے ساتھ بولے آئے کھایا. پھر بولو آئے کھایا. یہ پرانی عادت ہے, آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے چاچا محمد کے چہرے کی طرف, اللہ کے نبی نے اپنے چاچے ابو طالب کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں کی آنکھوں میں کہا میں نے تو انہیں توحید کے لیے بلایا تھا, یہ کم وقت آئے ہیں کھایا ہے چلے گئے, میں کیا کروں. عالم چاچا ابو طالب نے محمد کے چہرے کی تحریر کو پڑھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا گھبرانا, مسکرا کے جانے والوں کی طرف دیکھے گا, جانے والوں
کل پھر آنا پھر کھلاؤں گا. میری تقریر ہونے لگی ختم. زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں. لیکن میری تقریر کی آخری جملے سن لینا. بچہ جو سکول جاتا ہے دینیات میں یہ پڑھتا ہے دوسرے دن ہوا آئے کھایا. یار بولنے کی تو کوشش کرنا میرے ساتھ. آئے کھایا چلے گئے. اللہ کے نبی نے پھر چچا کی طرف دیکھا. چاچا نے کہا پریشان نہ ہو. پھر کہا او جانے والو کل پھر آنا پھر کھلاؤں گا. لو تقریر کا آخری جملہ سنا مجھے دو اجازت. اللہ کے نبی نے تیسرے دن بلایا. دسترخوان بچھنے سے پہلے آئے آ کے بیٹھ گئے. کھایا اٹھ کے جانے لگے. اب یہ میرا ابو جال عتبہ اور شیبہ ابو جال اور ابو سفیان بیٹھ نیچے. 3 دن ہو گئے آتے ہو کھاتے ہو دفع ہو جاتے ہو. تمہیں بلایا کس لیے یہ تو پوچھو. اتنی بات کہہ کے اب میرا عشق کہتا ہے. ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہا اٹھ یا محمد بلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے محمد یا مولاتی یا مولاتی یا سیدی. اٹھ میرے مولا اٹھ میرے سردار. تبلیغ کر جو اللہ نے تجھے کہی ہے. اللہ نے کہا ہے جزاء الاحسان ہے ان الاحسان احسان کا بدلہ احسان. ابو طالب تو نے کافروں کے مجمع میں آج میرے محمد کو مولا کہا ہے. میں حاجیوں کے مجمع میں تیرے علی کو مولا کہلوا. علیہ السلام کو نہیں مانتے اور میں ایمان ابو طالب پیش نہیں کر رہا. اور جو مولوی کہنا میں ابو طالب کا ایمان پڑھنے کے لیے آیا ہوں اس کو ممبر سے اتار دیا کرو. ایمان اس کا پڑھا جاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو.